بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، مفتاح العربیہ عربی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ ابھی ہم لوگ الدرس التاسع شروع کرنے سے پہلے، یعنی اس کتاب سے نواں سبق شروع کرنے سے پہلے جو تمرین ہے اس تمرین کو چیک کریں گے۔ آپ اپنی کاپی میں جو ایکسرسائز کیے ہیں، بنائے ہیں، تمرین بنائے ہیں، مشق کیے ہیں، اسی کو ہم چیک کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ کہاں پہ غلطی ہوئی ہے اور کس جملے کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس میں اردو کے بھی جملے ہیں، عربی کے بھی جملے ہیں، تو ان کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ آپ نے بھی بنایا ہے، اب میں بنا رہا ہوں اپنے انداز میں، ذرا اسے بھی دیکھیے اور دیکھیے کہ اس میں کیا کچھ نئی باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ تو دیکھیے، بالکل نیچے دیکھیے، پیج نمبر 31 ہم لوگوں نے اوپن کر لیا ہے، اور اسی میں یہ ایکسرسائز ہے، مشق ہے۔ عربی کے بھی جملے ہیں اور اردو کے بھی جملے ہیں، بہت اہم ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جو بالکل دیکھ رہے ہیں نیچے بِأَيِّ شَيْءٍ، اس کو میں نے بتایا تھا، تو اس کو پھر میں یہ بتا دوں کہ انگریزی میں اس کو بولیں گے ایُّ شَيْءٍ۔ ایُّ شَيْءٍ مطلب ہوتا ہے وچ تھنگ، جیسے انگریزی میں بولتے ہیں نا WHICH، وچ تھنگ۔ جیسے ہم کہیں گے بائی وچ تھنگ آر یو رائٹنگ، کس چیز کے ذریعے سے تم لکھ رہے ہو نا، انگریزی میں بولتے ہیں اس طرح وچ تھنگ، بائی وچ تھنگ۔ تو وچ تھنگ کو بولتے ہیں عربی میں ایُّ شَيْءٍ، ایُّ شَيْءٍ۔ اور انگریزی میں جو ہم بائی لگا دیتے ہیں، یعنی کے ذریعے، بائی مطلب کے ذریعے یا سے، تو اس کے لیے آپ کو معلوم ہی ہے کہ عربی میں با ضربی لگا دیتے ہیں۔ تو بِأَيِّ شَيْءٍ مطلب بائی وچ تھنگ۔ اب ایُّ شَيْءٍ کا ترجمہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا ہوگا۔ اب دیکھیے، آپ نے یہ جو پڑھا ہے کہ نیچے لکھے ہوئے، نیچے بالکل دیکھیے، ایک صفحہ نمبر 31 میں دیکھیے، آپ نیچے لکھے ہوئے جوابات کے سوالات قائم کیجئے۔ تو پہلے بائیں جانب دیکھیے، فی المکتبۃ طلاب، لائبریری میں طلباء ہیں، تو اس کا سوال قائم کر کے بتایا گیا ہے کہ اس طرح سوال کیا جائے گا، یعنی سوال کیا جائے گا من فی المکتبۃ، یعنی لائبریری میں کون ہیں۔ بائیں جانب دیکھیے، فی الفصل مدرسون، کلاس میں استاذ ہیں، تو دائیں جانب اس جملے کا سوال اس طرح بنایا گیا ہے من فی الفصل، کلاس میں کون ہے۔ کلاس مطلب درسگاہ میں، فصل مطلب درسگاہ میں، درسگاہ میں کون ہے، جیسا کہ آپ کو پہلے معلوم ہے۔ اب دیکھیں بائیں جانب دیکھیے، فی العصیص زہرۃ، یعنی گملہ میں پھول ہے، تو بائیں جانب سوال قائم کیا گیا ہے لیکن ما چھٹ گیا ہے، آپ خود سے سوال کر لیجئے، ما فی العصیص یعنی گملے میں کیا ہے۔ اب دیکھیے بائیں جانب ہے فی العیادۃ طبیب، یعنی کلینک میں ڈاکٹر ہے، تو اب اس کا سوال یہاں پہ نہیں لکھا گیا ہے، آپ اس کا سوال بنائیے اس طرح کہ من فی العیادۃ، یعنی کلینک میں کون ہے۔ اس کے بعد ہے فی الحقیق، اچھا فی الحقیقتی لکھا ہوا ہے نا، یہ غلطی سے ٹائپنگ کی غلطی ہے، اصل میں حقیبہ، فی الحقیبۃ اوراق، حقیبہ مطلب بیگ، بیگ میں کاغذات ہیں، پیپرز ہیں، تو اس کا سوال آپ بنائیے ما فی الحقیبۃ، یعنی بیگ میں کیا ہے، ما مطلب کیا، ما فی الحقیبۃ بیگ میں کیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے فی المستشفیٰ نبیل، ہاسپٹل میں نبیل ہے، تو اب اس کو بنائیے من فی المستشفیٰ، یعنی ہاسپٹل میں کون ہے۔ فی الشرکۃ محاسب، کمپنی میں حساب کرنے والا ہے، کمپنی میں محاسب ہے، کمپنی میں اکاؤنٹنٹ ہے، تو اس کو آپ بنائیے سوال کہ من فی الشرکۃ، کمپنی میں کون ہے، من فی الشرکۃ مطلب کمپنی میں کون ہے۔ فی المطعم سعید، ریسٹورنٹ میں یا ہوٹل میں سعید ہے، تو سوال آپ بنائیے من فی المطعم۔ فی البیت عائشۃ، گھر میں عائشہ ہے، سوال آپ بنائیے من فی البیت۔ فی الملعب لاعبون، پلے گراؤنڈ میں، کھیل کے میدان میں بہت سے کھلاڑی ہیں، آپ سوال کیجئے من فی الملعب۔ فی السیارۃ اولاد، کار میں لڑکے ہیں، تو آپ سوال کیجئے من فی السیارۃ۔ فی الحوض سمک، حوض میں مچھلی ہے، تو آپ سوال کیجئے من فی السمک۔ نہیں من فی السمک نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ من تو انسان کے لیے آتا ہے اور ما انسان کے علاوہ کے لیے آتا ہے، غیر انسان کے لیے۔ من عقل والے کے لیے آتا ہے اور ما بے عقل چیزوں کے لیے آتا ہے۔ بس اتنی بات سمجھے کہ من انسان کے لیے، نیچے آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ من انسان کے لیے اور ما غیر انسان کے لیے آتا ہے۔
تو حوض میں مچھلی ہے، تو اس کا سوال آپ کریں گے کہ حوض میں کیا ہے، حوض میں کون ہے، ایسے نہیں نا بولتے ہیں، بلکہ ہم کیا بولتے ہیں، اردو میں بھی بولتے ہیں حوض میں کیا ہے، یعنی حوض میں کیا ہے، یعنی ما فی الحوضی، ما مطلب کیا، ما فی الحوضی، حوض میں کیا ہے۔ جواب یہاں پہ لکھا ہی ہوا ہے، فی الحوض سمکن، حوض میں مچھلی ہے۔ اب یہاں پہ اردو کے جملے ہیں، عربی میں ترجمہ کیجئے تو نیچے بالکل دیکھیے لکھا ہوا ہے رشید کہاں ہے، تو آپ بنائیے این رشید، این رشید، رشید کہاں ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے میز پر کیا ہے، تو آپ بنائیے ما علی المکتبی، ما علی المکتبی، علی المکتبی مطلب میز پر، ما مطلب کیا، میز پر کیا ہے، ما علی المکتبی۔ کمرے میں کون ہے، من فی الحجرتی، من فی الغرفتی، حجرہ بھی آتا ہے غرفہ بھی آتا ہے، من فی الغرفتی، کمرے میں کون ہے۔ میدان کس چیز کا ہے، تو انگریزی میں کیا بنائیں گے، فار وچ تھنگ، فار وچ تھنگ، فار وچ میٹر، وچ آ گیا نا، ای شیئن، تو وہی میدان کس چیز کا ہے، لأی شیئن الملعب، لأی شیئن الملعب، لأی شیئن الملعب۔ کرسی کیسی ہے، کرسی کیسی ہے، تو کیف الکرسی، کیف الکرسی، تم کہاں سے آ رہے ہو، تو تم کہاں سے آ رہے ہو، تو اس کو کیسے بنائیں گے، تو پہلے یہ بنا دیجئے کہاں سے، من اینا، کہاں سے، من اینا۔ انگریزی میں بھی تو ایسے کرتے ہیں نا، ویئر، واٹ وغیرہ پہلے لگاتے ہیں، تو سوالیہ جملے کو کہاں، کب، کدھر، یہ سب پہلے کر دیتے ہیں، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے انداز سے۔ تم کہاں سے آ رہے ہو، تو من اینا، کہاں سے، پہلے یہ بنا لیے، تم انت آ رہے ہو، قادمن، جیسے تم کہاں سے آ رہے ہو، یہ سوالیہ جملہ ہے نا، تو اس کو پہلے آپ سمجھیے، یعنی بغیر سوال کے، یعنی تم آ رہے ہو، تم کہاں سے آ رہے ہو، اس میں سے سوال نکال دیجئے گا تو جملہ کیا بن جائے گا، تم آ رہے ہو۔ تو تم آ رہے ہو کا ترجمہ کیا ہوگا، انت مطلب تم، آ رہے ہو آنے والا، اور آ رہے ہو میں نے بتایا تھا نا قادمن ہوگا، قادمن کا دونوں ترجمہ ہوتا ہے، آنے والا اور آ رہے ہو، آ رہا ہے، آ رہی ہے نا۔ تو تم آ رہے ہو اس کا ترجمہ کریں گے انت قادمن، مطلب آ رہے ہو، تو انت قادمن۔ اب اس میں سوال جو کرنا ہے کہاں سے، تو کہاں کے لیے اینا، اور من مطلب سے، من اینا من کہاں سے، من اینا مطلب کہاں سے، من اینا مطلب کہاں سے، من اینا۔ تو اب یہ جو کہاں سے، یہ سب سوالیہ جو چیز ہے اس کو پہلے کر دیجئے، من اینا انت قادمن، تم کہاں سے آ رہے ہو۔ پھر یہاں پہ ہے حلیمہ کہاں جا رہی ہے، تو حلیمہ، حلیمۃ این ذاہبۃ، ایسے بنائیں گے یا کیسے بنائیں گے، تو کہاں جا رہی ہے، تو آپ اس طرح بنائیں الی این حلیمۃ ذاہبۃ، یا ایسے بھی کر دیا حلیمۃ الی این ذاہبۃ، حلیمہ کہاں جا رہی ہے، تو آپ بنائیے حلیمۃ الی این ذاہبۃ، ایسے بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اور تم کہاں سے آ رہے ہو اس طرز پہ اگر بنانا چاہیں تو آپ بنائیے الی این حلیمۃ ذاہبۃ، الی این یعنی کہاں، کہاں کی طرف، یعنی کہاں، ٹو ویئر، الی این حلیمۃ ذاہبۃ۔ کیا تم کلکتے سے آ رہی ہو، کیا تم کلکتے سے آ رہی ہو، تو اب اس کو کیسے بنائیں گے، حل انتی قادمۃ، یعنی کیا تم کلکتے سے آ رہی ہو، تو اس کو پہلے جملے کو پہلے توڑیے، کیا کو ہٹا دیجئے تو ہو جائے گا تم کلکتے سے آ رہی ہو، اس میں بھی تم آ رہی ہو یہ پہلے کر لیجئے، تم آ رہی ہو، تو یہ ایک بات ہو گئی، انتی قادمۃ، کلکتے سے تو من کالکوتا، اور کیا اس کے لیے حل لگا دیجئے، تو کیا، حل، تم کلکتے سے آ رہی ہو، حل انتی قادمۃ، کیا تم آ رہی ہو، حل انتی قادمۃ، تم آ رہی ہو، اس کے بعد کر دیجئے من کول کا آتا ہے، من کالکوتا، من کالکوتا، حل انتی قادمۃ من کالکوتا۔ اب سوال ہوگا کہ یہاں پہ بھی تو کیا ہے، اور لیکن یہاں پہ ہم ما استعمال نہیں کیے ہیں بلکہ یہاں پہ حل استعمال کیے ہیں، تو میں نے بہت پہلے بتا دیا تھا نا کہ حل کہاں استعمال کرتے ہیں اور ما کہاں استعمال کرتے ہیں، جیسے
کیا یہ کتاب ہے، تو انگریزی میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ از دس اے بک، تو اس جگہ پہ عربی میں ہم کیا بولیں گے؟ حل ھذا کتاب، یعنی انگریزی میں واٹ جہاں پہ نہیں لگاتے ہیں وہاں پہ ہم اردو میں حل استعمال کرتے ہیں، اور انگریزی میں جہاں پہ ہم واٹ استعمال کرتے ہیں وہاں پہ ہم عربی میں ما استعمال کرتے ہیں۔ انگریزی میں جہاں پہ ہم سوالیہ جملہ بنانے کے لیے واٹ استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ جملے کو الٹتے ہیں، تو ایسی جگہ پہ ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ حل استعمال کرتے ہیں۔ انگریزی میں سوالیہ جملہ بنانے کے لیے جہاں پہ ہم واٹ استعمال کرتے ہیں تو ایسی جگہ پہ عربی میں ہم حل استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سمجھ لیا۔ جیسے ہم کہیں گے کہ کیا یہ کتاب ہے، از دس اے بک، تو اس کو ہم عربی میں بولیں گے حل ھذا کتاب، اور اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو انگریزی میں بولیں گے نا واٹ از دس، یعنی واٹ استعمال کر دیے تو عربی میں ما ھذا اس طرح کریں گے، پہلے ما لگا دیں گے پھر ھذا، ما ھذا۔ اسی طرح کیا تم کلکتے سے آ رہی ہو، تو انگریزی میں ہم کیا بولیں گے؟ آر یو کمنگ فرام کلکتہ، تو وہاں پہ واٹ استعمال نہیں کیے نا، سوالیہ جملہ ہے لیکن واٹ استعمال نہیں کیے، تو ایسی جگہ پر عربی میں ہم کیا کریں گے؟ حل استعمال کریں گے۔ حل انت قادمۃ، کیا تم آ رہی ہو من کالکوتا؟ اب دیکھیے نیچے ہے نہیں، مطلب لا، میں مدراس سے آ رہی ہوں، انا قادمۃ، میں آ رہی ہوں من مدراس، مدراس سے۔ کیا قرآن عربی میں ہے، تو اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ از قرآن ان عربک، تو یہاں پہ حل واٹر استعمال نہیں کیے ہیں نا، تو جب واٹر استعمال نہیں کیے تو عربی میں حل استعمال کریں گے۔ کیا قرآن عربی میں ہے؟ حل القرآن فی العربیتی، جس طرح مفتاح العربیہ میں العربیہ لکھا جاتا ہے اسی طرح العربیہ لکھیں گے۔ حل القرآن فی العربیتی، ایک قرآن کوئی قرآن تو نہیں لکھا ہے نا، اس لیے القرآن لگائیں گے۔ حل القرآن، اب دیکھیے حل کو جب الف لام میں ملا رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ لام کے نیچے زیر کر دیں گے، حل القرآن فی العربیتی، اور اگر رک کر پڑھیں گے تو ایسے کریں گے حل القرآن فی العربیتی۔ اچھا عربی میں ہے تو فی العربیتی۔ اچھا اس کے لیے ایک دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں عربی، یعنی حل القرآن عربی، عربی مطلب عربی میں ہے، عربی مطلب عربی میں ہے، اور دوسرا لفظ ہے فی العربیتی، عربی میں ہے، یعنی عربی میں ہے اس کے لیے دو لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عربی، اور دوسرا لفظ یہ ہے کہ فی العربیتی۔ طائف کہاں ہے؟ این الطائف، این اس کے بعد الطائف، این الطائف، طائف کہاں ہے؟ اس کے بعد ہے حوض کہاں ہے؟ این الحوض۔ کیا یہ منارہ مسجد کا ہے؟ دیکھیے نیچے دیکھیے، کیا یہ منارہ مسجد کا ہے؟ حل ھذہ المنارۃ، کیا یہ منارہ، حل ھذہ المنارۃ للمسجد، مسجد کا ہے یعنی مسجد کے لیے ہے، مسجد کا ہے مطلب مسجد کا ہے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہوگا اردو میں؟ اس کا مطلب یہ ہوگا مسجد کے لیے ہے۔ حل ھذہ المنارۃ للمسجد، کیا تم عراق سے آ رہے ہو؟ حل انت، آ رہے ہو یعنی مرد سے بات ہو رہی، حل انت قادم، کیا تم آ رہے ہو من العراق، عراق سے؟ ہاں نعم، ہاں مطلب نعم، میں عراق سے آ رہا ہوں، نعم انا قادم من العراق۔ کیا طالب علم دہلی سے کراچی جا رہا ہے؟ نیچے دیکھیے، کیا طالب علم دہلی سے کراچی جا رہا ہے؟ حل الطالب یا حل الطالب ملا کر پڑھیں گے تو حل الطالب، یعنی حل الطالب ذاہب، یعنی کیا طالب علم جا رہا ہے دہلی سے، من دہلی کراچی الی کراتشی۔ جیسے انگریزی میں بھی تو ٹو استعمال کرتے ہیں نا گو کے ساتھ، آئی ایم گوئنگ فرام ہوم ٹو کولکاتہ، کلکتہ، میں گھر سے کلکتہ جانا تو ٹو استعمال کرتے ہیں نا، تو یہاں پہ بھی ٹو کی جگہ الا استعمال کر دیا عربی میں، ذاہب مطلب جانے والا۔ کیا طالب علم دہلی سے کراچی جا رہا ہے؟ تو حل الطالب ذاہب من دہلی الی کراتشی۔ کیا معلمہ ہاسٹل سے کلاس جا رہی ہے؟ صاف نہیں لکھا ہوا ہے لیکن میں جو بول رہا ہوں اس کا سمجھیے، کیا معلمہ ہاسٹل سے کلاس جا رہی ہے؟ تو معلمہ مطلب الاستاذۃ، المعلمۃ، المدرسۃ۔ حل
المعلمۃ، المدرسۃ، کوئی بھی استعمال کر دیجئے، کوئی بھی لفظ استعمال کر دیجئے. حل المدرسۃ ذاہبۃ، کیا معلمہ جا رہی ہے ہاسٹل سے کلاس، من الرواق الی الفصل، ہاسٹل سے یعنی من الرواق، کلاس یعنی کلاس سے مراد کیا ہے؟ کلاس روم، درسگاہ. دیکھیے درسگاہ کو کبھی کبھی صرف کلاس ہی بول دیتے ہیں، کلاس روم کو صرف کلاس ہی بول دیتے ہیں، تو اسے سمجھنا ہوگا، جملے سے سمجھنا ہوگا کہ یہاں پہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو کیا معلمہ ہاسٹل سے کلاس جا رہی ہے؟ حل المعلمۃ ذاہبۃ، ذاہبۃ لائیں گے، گولتا لگائیں گے اس لیے کہ مؤنث ہے نا. حل المعلمۃ ذاہبۃ من الرواق الی الفصل. اب دیکھیے نیچے ہے بیمار کہاں ہے، این المریض، این المریض، بیمار کہاں ہے، این المریض، کیا نرس کلینک میں ہے. حل الممرضۃ، حل الممرضۃ فی العیادۃ الطبیہ، ڈاکٹر یہ ہے. ھذا طبیب، اس کے بعد لکھا ہے کلینک وہ ہے. تلک عیادۃ، مؤنث ہے نا، عیادۃ، عیادۃ مؤنث ہے اس لیے تلک استعمال کریں گے، اشارہ کر رہے ہیں تلک عیادۃ. اچھا اس کا ایک دوسرا ترجمہ ہم اس طرح بھی کرتے ہیں، ڈاکٹر یہ ہے. ھذا هو الطبیب، جیسے ھذا طبیب ہے نا، تو اس کو ہم اس طرح بھی کرتے ہیں، ھذا کے بعد ہوا استعمال کر دیں گے، پھر طبیب پہ الف لام لگا دیں گے. ھذا هو الطبیب، کلینک وہ ہے. تلک ہی العیادۃ. تو خیر اس کو آپ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھے تو بس اس کو یاد کر لیجئے، رٹ لیجئے. اور اگر نہیں رٹنا چاہ رہے ہیں تو جو پہلے کا طریقہ ہے اسی طریقے سے بنائیے. ڈاکٹر یہ ہے یعنی یہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر یہ ہے کا مطلب ہوگا یہ ڈاکٹر ہے. ھذا طبیب، کلینک وہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلینک ہے. تلک عیادۃ. ماشاء اللہ پیج نمبر 31 ہم لوگوں نے مکمل کر لیا. اب الدرس التاسع یعنی 9 سبق شروع کریں گے. یہ بھی بہت دلچسپ سبق ہے، اس کی میرا میری سب چیزیں اس میں آئیں گی، تو انشاءاللہ اس کو آگے ہم لوگ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آسان کرے.